بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 68 درس مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بنیادی طور پر یہ درس مبارک بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور اس درس مبارک میں ہم نے ایک حدیث پاک جسے امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر فرمایا، اور کتاب الایمان سے جسے امام مسلم نے ذکر کیا چند ایک روایات کو جن کے متون کے الفاظ مختلف ہیں ان کو ہم نے ذکر کیا۔ آج اس درس مبارک میں چند ایک آیات بینات سے اس بات کو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کے نتیجے میں اس نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک اور 700 گنا سے لامحدود مقدار تک بڑھا دیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو اللہ کی بارگاہ سے عنایت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ جبکہ اس کے مد مقابل اگر آدمی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور نیت میں اگر برائی کا ارادہ پایا جاتا ہے، اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کو نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اس عمل کو اختیار نہیں کر لیتا۔ یہی روایت جسے امام بخاری نے کتاب الرقاق میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں اور امام نووی نے فصل فی صفات اخلاق مطلوبۃ میں ذکر کیا، قرآن کریم کی آیات سے اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 160 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، یعنی ایک خیر کے عمل کو اختیار کرتا ہے، ایک نیکی بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے اس کے نتیجے میں 10 گنا زیادہ اجر ہے، 10 گنا زیادہ فضیلت ہے، 10 گنا زیادہ مہربانی ہے۔ یاد رہے کہ بنیادی طور پر عدل یہ ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اس کے نتیجے میں اجر کے اعتبار سے ایک ہی اجر عطا کیا جائے، ایک ہی اجر دیا جائے، لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 گنا بڑھا دیتا ہے، اور یہ بڑھانا اللہ کا ہے، اور 10 گنا بھی اس کے فضل کے نتیجے میں ہے۔ اب ایک گنا بڑھانا کتنا ہے یہ انسان کی عقل سے بالا تر ہے، اور 10 گنا جو بڑھانا ہے وہ کس قدر انعام و اکرام ہوگا، کس قدر عنایت ہوگی، یہ انسان کے شمار سے باہر چلا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل اس کو بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح کیا، فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، فرمایا جو برائی لائے تو اس کے بدلے میں اسے نہیں ملے گا مگر اس کی مثل، یعنی ایک برائی کا ارتکاب کیا تو اس کو اس کے نتیجے میں جو سزا ہوگی وہ ایک برائی کے نتیجے میں ہوگی، جبکہ اگر اچھائی کو اختیار کرے تو ایک اچھائی کے نتیجے میں اسے جو جزا ملے گی، جو اسے اجر ملے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تعداد ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ بڑھا دے، جتنا چاہے بڑھا دے، یہ اس کا فضل، یہ اس کا احسان ہوگا۔
فرمایا فلا یجزا الا مثلہا، تو برائی کے نتیجے میں اور اس کے ارتکاب کے نتیجے میں جزا نہیں ہوگی مگر اس کی مثل، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کے نتیجے میں اگر اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے تو اب ایک برائی کے نتیجے میں سزا کے اعتبار سے 2 سزائیں ہوں، 5 سزائیں ہوں، 10 سزائیں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک برائی کے نتیجے میں سزا ایک ہے، لیکن فضل دیکھیے، ایک اچھائی کے نتیجے میں 10 سے 700 گنا تک اور 700 گنا سے بڑھاتا جاتا ہے وہ جس قدر چاہتا ہے۔ دوسرے مقام کا ملاحظہ کیجئے جسے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، اور یہ آیت نمبر ہے 95، 95 آیت نمبر۔ فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے۔ اب اس میں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کے نتیجے میں ان کی گرفت نہیں کی، بلکہ اس کو بدل دیا اور اس کا اجر نیکی کے طور پہ عطا کیا۔ یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ بھی اس کی عنایت ہے۔ جیسے وہ پنجابی وچ کہندے نے، پکڑے تا ککھوں جے چھڈے تا لکھوں، عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے فضل کرے تا بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اس کی عنایت ہو جائے تو پھر وہ برائیوں کے نتیجے میں خیر کو، عنایت کو، احسان کو اور فضل کو بندے کے لیے شامل حال فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، اور یہ بھی اس کی عنایت ہے۔ پھر تیسرے مقام پہ اگر قرآن کریم میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو واضح کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ سورۃ قصص ہے اور آیت نمبر 84، 84 ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، فرمایا جو نیکی لائے اس کے لیے اس نیکی کے نتیجے میں جو اجر ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ نیکی کی تو ایک لیمٹ ہے، لیکن عطا میں لیمٹ نہیں ہے، نوازنے میں لیمٹ نہیں ہے، نوازشات میں لیمٹ نہیں ہے۔ فرمایا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اور یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، اس خیر کو انسان اپنی عقل سے بھانپ نہیں سکتا، اپنے ادراک سے اس کو جانچ نہیں سکتا، یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو برائی کو اختیار کرتا ہے، بدی لائے، تو اس کے نتیجے میں اس کو جزا نہیں ملے گی اس کے برے عمل کے ارتکاب سے مگر جو اس نے عمل کیا، الا ما کانوا یعملون، مگر جتنا کیا تھا۔ اب برائی کی تو جتنی برائی کی اس کے نتیجے میں اتنی سزا ہوگی، لیکن اگر اچھائی کو اختیار کیا، خیر کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنا بڑا انعام، اکرام اور احسان ہے جس کو آدمی شمار نہیں کر سکتا، جس کو آدمی گن نہیں سکتا۔ پھر سورہ شورا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 20 ہے، 20، فرمایا من کانا یریدو حرث الآخرہ، اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو فی حرثہ، تو اس کی کھیتی میں ہم مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، ہم بڑھا دیتے ہیں، مزید عنایات کو، نوازشات کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ آدمی اس کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، فرمایا جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اتنا ہی دیں گے جتنا اس نے ارادہ کیا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، لیکن جو دنیا کی
اور دنیا داری کی اور دنیا کی خواہش رکھتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو آخرت کے حصول کے لیے بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے اور آخرت میں اس کے قرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کا خواہش مند رہے، اس کے تقرب کا خواہش مند رہے۔ دنیا سے کیا کچھ کمائے گا؟ کل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے دنیا کا مال و متاع تو قلیل ہے۔ آدمی دنیا میں کتنی بڑی نیت کرے گا، دوسری سانس کی خبر تک نہیں کہ اگلی سانس بھی آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اس لیے دنیا میں فقط اگر کسی چیز کا طالب بنے تو اس کی رضا کا طالب بنے، اس کے مصطفیٰ کریم کی خوشنودی کا طالب بنے، ان کی اطاعت و اتباع کا طالب بنے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا جو طالب بنتا ہے، دنیا کی بھلائی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے، آخرت کی بھلائی بھی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہی دعا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی بھلائی کا اور آخرت میں بھی بھلائی کا، اور جس کا مطمع نظر آخرت میں رضا الہی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو نواز دیتا ہے۔ تو اس کی نوازشات کے حصول کے لیے فقط دنیا کا طالب نہ بنے۔ صوفیاء کرام میں حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، ایک امتیازی شرف رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو دنیا کا طالب ہے، جو عقبہ کا طالب ہے اور جو مولا کا طالب ہے، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو دنیا کا طلب کرتا ہے اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کے حصول اور فقط دنیا کے حصول کا ہو کے رہ جاتا ہے، فرمایا وہ ابھی تک درجہ ایمان کو نہیں پا سکا۔ تو درجہ ایمان پر پہنچنے کے لیے بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا سے تارک اور دنیا سے فارغ ہو جائے، اور جو فقط جنت کو پانے کے لیے فقط اسی تمنا میں رہتا ہے، تو وہ بھی اپنے مالک و مولا سے اس قدر قرب کو حاصل نہیں کر پاتا جس قدر پانے کی اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے، مخلوق کے لیے اور بطور خاص مسلمان کے لیے نوید عطا کر رکھی ہے۔ اور جو مالک کو طلب کرتا ہے، جو اپنے خالق کو طلب کرتا ہے، جو اپنے رازق کو طلب کرتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرتا ہے، دنیا بھی اسی کے لیے، آخرت بھی اسی کے لیے، اور اس کا قرب اور اس کا وصل اور اس کا وصال بھی اسی کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ شورا کی آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُہَا، فرمایا برائی کا بدلہ اس کی برابر برائی ہے۔ گویا برائی کے بدلے میں فقط اتنی ہی جزا سزا ہوگی جتنا اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، برائی کو کمایا ہے۔ ہاں، اس کی ذات کا، اس کی رحمت کا، اس کے قرب کا متلاشی ہو جاتا ہے، اس کے لیے قاعدہ کلیہ بدل جاتا ہے، اصول بدل جاتا ہے۔ اس کی رحمت کو آدمی شمار میں نہیں لا سکتا۔ اگر اس کے غضب کو اور اس کی رحمت کو آدمی دیکھنا چاہے تو صحیح بخاری میں تکرار کے ساتھ یہ روایت آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت جو ہے غضب پر سبقت لے گئی، میری رحمت بڑھ گئی، اور میرا غضب رحمت کے اعتبار سے، عنایت کے اعتبار سے، فضل اور کرم کے اعتبار سے بہت کم پڑ گیا۔ تو اس کی رحمت جب بے پایاں ہے، اس کا کرم جب اعداد و شمار سے اور حساب و کتاب سے زیادہ ہے، تو ہمیشہ اس کی رحمت کا متلاشی رہنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں اس نے اعلان کیا، لا تقنطوا
من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو ہمیں اس کی رحمت کا متلاشی بنے رہنا چاہیے اور اس سے اس کی رحمت کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور رحمت حق بہانہ میں جویت بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت کو تو بہانے چاہیے، وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے، اپنی معرفت اور پہچان دینے کے لیے ہر وقت بندے کی جانب دیکھ رہا ہے۔ اب ابتدا بندے کی طرف سے ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ تو اپنے بندے کی طرف تک رہا ہے، تو رجوع کر کے دیکھ، میں عنایات کی اخیر کر دوں گا، نوازشات کی اخیر کر دوں گا، لیکن بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی جانب متوجہ رہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اسی کا متلاشی، اسی کا طالب اور اسی کی جستجو، اسی کی آرزو، اسی کی تمنا، اسی کی طلب اور اسی کی تڑپ ہر وقت دل میں رہنی چاہیے، تاکہ اس کے قرب کو، اس کے وصل کو، اس کی رضا اور خوشنودی کو پا سکیں اور اس کے احسان کو حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔